بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمیع بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو کرنٹ موضوعات ہیں ان میں ظاہر ہے بجلی کا بل اور عوام، اور پھر عمران خان کی رہائی کیا ہو سکے گی، اور کیا نواز شریف واپس آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ کہ انتہائی اہم، کیا فوج اب نیوٹرل ہے؟ یہ تین موضوعات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بجلی اور عوام۔ یہ دیکھیں، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا تھا کہ جس وقت بٹگرام میں وہ ڈولی جو ٹوٹ کے لٹکی ہوئی تھی اور اس پہ انسانی جانیں تھیں، تو کہا تھا کہ پورا پاکستان ایک ہو گیا تھا، بالکل ایک ہو گیا تھا، سب فکر مند تھے، ہمارے ہم وطن تھے۔ اس میں ایسا حادثہ کہیں اور بھی دنیا میں ہوتا تو انسانیت کے ناطے بھی ہم سب اس پر اپنا اظہار رائے کرتے اور دعائیں کرتے۔ لیکن پاکستان ایک دفعہ پھر ایک ہو گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی پرچم آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا۔ یہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا۔ ہمارا اپنا مسئلہ کیوں تھا؟ ہر شخص کا مسئلہ تھا، ہر گھر کا مسئلہ تھا۔ تو سارے پاکستانی ایک ہو گئے اور نگران وزیر اعظم کو مجبوراً ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے ابتدا کرنا پڑی۔ یہ ہوتا ہے اتحاد، قوم کا اتحاد، جس سے نتائج ملتے ہیں۔ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا۔ ہاں، بجلی کے بل جلائے گئے، وہ بھی ایک احتجاج کا ایک علامتی انداز تھا۔ پتہ نہیں پرانے بل جلائے ہوں گے، کیونکہ بل تو دینے پڑیں گے، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد، ٹھیک ہوں گے تو بل ادا ہوں گے۔ اجلاس ہوا، اس میں وزارت بجلی و پانی نے اپنی توجیحات پیش کی اور کہا کہ جناب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفت جو لوگوں کو ملتی ہے بجلی، وہ تو صرف 16 کروڑ روپے کی رقم ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ! چھپانے کے بھی ڈھنگ نرالے، بتانے کے بھی ڈھنگ نرالے۔ یعنی کہ 16 کروڑ ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں، بجلی و پانی والے۔ وابڈا کے بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے جو ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا بیان دیں۔ ملازمین کا تو بے تحاشا، بے دریغ استعمال ہے۔ ان کو اگر آپ بل کا کہیں گے بھی تو وہ تو بجلی چوری کرنے میں ماہر ہے۔ ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ اہم نہیں آیا نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں۔ 48 گھنٹے دیے ہیں کہ یہ کر دے، میرا اگر کمرے کا اے سی بند کرنا تو وہ بھی کر دے۔ نہیں، آپ بند نہ کریں۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ ابتدا کریں۔ آپ اپنے حصے کی جو بجلی استعمال کریں، اپنی جیب سے اس کا خرچ ادا کریں۔ جو آپ کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں بجلی استعمال ہوتی ہے، اس کا بل آپ ادا کریں، اپنی ذات کی حد تک۔ باقی سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ اس کو مفت نہیں چلنا چاہیے، اس کو بھی ادائیگیاں کرنی چاہیے، تب جا کے بات شروع ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ایوان صدر کو آپ کمکموں سے سجا کر اور فروزاں کرتے ہیں اور اس کو چراغاں کرتے ہیں آئے دن، اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ایوان صدر ایک ربڑ سٹیمپ ہے، اور وہاں اتنی لائٹیں جلانے کا مقصد کیا ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم مقروض ملک ہیں،
ہماری تو اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں، آپ کے ایوانوں میں کوئی نہیں ہوتا، سیکریٹریٹ میں کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں روشنیاں جگمگا رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر واقعی کفایت شعاری کرنی ہے تو غیر ضروری روشنیاں بند کر دیں اور اپنی جیب سے اپنا بل ادا کریں جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں آپ کا دفتر ہے، اور اپنے سیکریٹریٹ والوں کو کہیں کہ وہ بل ادا کریں۔ آپ ایک تحقیق اور کریں کہ اس وقت کتنے سرکاری ادارے جو ہیں وہ نادہندہ ہیں جنہوں نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے۔ کیا آپ نے ان کی بجلی کاٹ دی؟ ہر تھانے والے سے پوچھیں، کسی تھانے والے نے باقاعدگی سے بل نہیں دیے ہوں گے۔ اسلام آباد کی بات کر لیں، میں تو پورے ملک کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ اسلام آباد کے تھانوں کا پتہ کر لیں، تھانوں میں بھی بجلی کے پیسے نہیں دیے جاتے۔ بجلی کاٹی ہے آپ نے کیونکہ آپ کے لوگ ڈرتے ہیں، تھانے والے کسی اور چکر میں اندر کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ 300 والا اتنے بل استعمال کرے، 400 والا اتنے کرے۔ کتنے چوروں کو پکڑا ہے؟ بجلی چور ہوتے ہیں نا، ان کو کتنا پکڑا ہے؟ لسٹ منگوائیں ان سے، واپڈا والوں سے، سارے ڈسکوں سے لسٹ منگوائیں کہ آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا، کتنا جرمانہ کیا، کتنوں کے میٹر کاٹے۔ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ منگوا لیں۔ صفر صفر، بالکل جس کو ہندی میں کہتے ہیں شونی، صفر ملے گا جواب آپ کو۔ کوئی چور نہیں پکڑا گیا کیونکہ ان چوروں کے حصے کی پیسے ہم ادا کر رہے ہیں جو باقاعدگی سے بل دیتے ہیں، باقاعدگی سے بل دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ مقررہ تاریخ کے اندر اندر دیے جائیں، کیونکہ بعد میں دیں گے تو اس میں سرچارج لگ جائے گا۔ اور ٹیکس آپ ہٹا کے دیکھیں، کون کون سے ٹیکس آپ اس میں لے رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون کون سے ڈیم کے پیسے بھی لے رہے ہیں اس میں۔ ڈیم کے پیسے ہم سے کیوں لے رہے ہیں جب ہم ٹیکس دینے والے ہیں؟ ٹیکس بھی دیتے ہیں، بل بھی دیتے ہیں، تو آپ ہمیں اس کے لیے کیوں ٹیکس کرنا شروع کر دیا؟ آپ نے ہم پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ٹیکس دینے والوں کو سہولت دی جاتی ہے، انہیں اور دبایا نہیں جاتا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے، ہم نے اتنا ٹیکس لے لیا، ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا۔ سنا تھا کبھی؟ یہاں تو مشرقی پاکستان میں طوفان آتا تھا، اس کا ٹیکس جو ہے وہ پٹرول میں شامل کر دیا گیا، اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان نہیں رہا ہمارے پاس، لیکن وہ ابھی بھی پٹرول کا حصہ ہے کیونکہ اس میں مدغم کر دیا گیا تھا۔ کیا کیا ہیلے بہانے سے آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ حکمرانوں کا کام جیب کتروں کا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو سہولت دے، آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ تو اب دیکھتے ہیں 48 گھنٹے میں کیا رزلٹ آتے ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جناب عمران احمد نیازی، المعروف عمران خان، وہ ان کے لیے آج کوئی فیصلہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس کے بارے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بے تحاشا دباؤ ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور وکلاء برادری کی طرف سے بھی، اور وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمایوں ہیں، انہوں نے اجرت میں فیصلہ کیا، یہ غلط کیا۔ تو اب کیا آپ آج فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ چاہتے ہیں؟ میں تو انتظار نہیں کر رہا۔ میرے تو جو تجزیہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ممکنہ طور پر جو بات بنتی ہے، جو ہونی بھی چاہیے، کہ اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں اس کیس میں دوبارہ سنا جائے کسی اور جج کے پاس، اور ہو سکے تو اس کیس کو، خاص طور پہ عمران خان کے کیس کو، اس میں انہیں دفاع کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنے جن لوگوں کو بلانا چاہ رہے تھے گواہ کے طور پر،
وہ پیش کر دیں اور پھر فیصلہ ہو. تو یہ بات دل کو لگتی ہے. رہی بات نواز شریف کی واپسی کی، تو وہ کوئی ایسی امید نہ لگائے. مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں گے. اس سلسلے میں بہت سی قانونی باتیں ہیں، منہ شگافیاں ہیں. وہ جب تک طے نہیں ہوتی تو یہ ستمبر گزر جائے گا، اکتوبر بھی گزر جائے گا، یہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اب آخری بات کرتے ہیں کہ کیا فوج اب بھی نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، فوج کا چہرہ جو ہے نا وہ آئی ایس پی آر ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کے زمانے میں آئی ایس پی آر کتنا وائبرنٹ تھا اور کس طرح کھل کر سامنے آ رہا تھا، کیونکہ آئی ایس پی آر کو آشیرواد حاصل تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جنرل فیاض حمید کی. اس لیے اس وقت کے جو ڈی جی تھے وہ بہت سی ایسی باتیں کہہ گئے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یقیناً وہ اس پر نادم بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. اور اب آئی ایس پی آر آپ نے دیکھا بالکل نہ تو کوئی وہ ایسے کوئی نغمہ بازی میں لگا ہوا ہے کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، نہ کسی اور ایسے سلسلے میں ہے. وہ پیشہ ورانہ انداز کی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے جو ان کے اپنے ادارے سے متعلق ہے. تو اس حد تک تو فوج نیوٹرل ہے، لیکن کیا در پردہ کوئی سٹرنگز ہلائی جا رہی ہیں؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھیں، یہ جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اس میں کلیدی کردار کس کا ہے؟ شہباز شریف نے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے یہ انہیں منصوبہ یہ پیش کیا تھا اور اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. تو وہ تو ایک اہم ضرورت ہے ملک کی، کیونکہ سرمایہ کاری آئے گی، سرمایہ کار کو سرمایہ دوست ماحول ملے گا تو ملک کی گاڑی آگے چلے گی، معیشت بڑھے گی. اور معیشت تب بڑھے گی جب نجی شعبے کو آپ شامل کریں گے، بیکاز پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ. یعنی کہ معیشت کی مضبوطی، اس میں بڑھوتری، اس میں اضافے کا صرف نجی شعبہ ذمہ دار ہے. اسی کی وجہ سے یہ آگے چل سکتا ہے. سرکاری بابو اسے چلا نہیں سکتے، نہ وہ اسٹیل مل چلا سکے، نہ وہ کوئی اور ایسا ادارہ چلا سکے. تو اس لیے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. ملکی مفادات کا خیال جیسے سول گورنمنٹ کو ہے، سول گورنمنٹ کے باقی اداروں کو ہے، اسی طرح فوج کو بھی ہے. اور یقیناً انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے جو وہ سرحدوں کے محافظت طور پر یا کسی آفت ابتلا کی صورت میں مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یہ بالکل درست ہے. اور ایک منصوبہ اور بھی گرین پاکستان کا، یعنی کہ پاکستان کی بے شمار زمین جو ہے اس وقت بنجر پڑی ہوئی ہے، قابل کاشت ہے. ہم نے تو جو زرعی زمینیں تھیں وہاں پر اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی کسی بھی. اور شہر جو ہے وہ گنجان ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ نئے شہر آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور جو زرعی زمینیں ہیں ان کو کم از کم ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن وہ زرعی زمینیں کنکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں. اب میں گزارش کروں گا آخر میں کہ سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا. ایک سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا بیل آئیکن، اسے دبا دیجئے. اپنی رائے ضرور دیجئے اور ممکن ہو تو اسے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے. اللہ نگہبان.